ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ ایک سوال جو ہے وہ جب ہم اپنے موضوع کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں ہم کرتے آئے ہیں، تو دیکھیں ایک سوال جو ہے وہ اور بھی اٹھایا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو یعنی مذہب کے قوانین ہیں، جو مذہبی تعلیم پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، تو مذہب کے جو قوانین ہیں وہ چونکہ انسانی فطرت سے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انسانی فطرت سے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ متصادم نظر آتا ہے، یا جو اس کائنات کے قوانین ہیں ان سے متصادم نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے چونکہ ایک ان کے اندر کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا ایک تھوڑا تذبذب کی بات آ جاتی ہے کہ اگر متصادم ہے تو کیسے قبول کریں اس کو، تو ایک یہ بھی اس حوالے سے یعنی جی صاحب، اگر بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو خدا تعالیٰ کی جو ایک قانون ہے، خدا تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ لیں یا بڑی چیز کائنات سے آپ دیکھ لیں، دنیا سے دیکھ لیں، کہ خدا تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ ہر نظام بنایا ہے، اور اس میں وہ یعنی جب سے وہ بنا ہے وہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی آ جائے، خلا آ جائے، کوئی چیز آ جائے اس میں، یہ خدا تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ یعنی اس ترتیب میں کوئی اسی ایسی خاص ترتیب میں تبدیلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب انسانی آپ دیکھ لیں، اس میں انسانی جو جسم ہے اس کی بھی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس میں کبھی آپ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی ہم نے ایسا خلا یا کسی بے ترتیبی نہیں دیکھی، یعنی وہ جو ایک قانون بنا یا وہ جو ایک سسٹم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے۔ اور اگر مذہب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو اگر سمپل سی ایک بات ہے آپ سب کہ اگر کوئی مذہب جو ہے وہ قانون فطرت یا قانون قدرت سے ہٹ کر یا انسانی فطرت سے ہٹ کر بھی کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو وہ پھر اس کے سمجھنے والوں کی غلطی ہے یا اس کو پیش کرنے والوں کی غلطی ہے۔ انسان کا تو ابہام ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے نظام میں کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، یعنی اس کے جو پیش کرنے والے ہیں، جو آپ نے پیش کرنے کی بات کی، اس سے مراد یعنی پھر وہ لوگ ہوئے انبیاء تو خیر نہیں ہوئے نا، انبیاء نے جو متعارف کرانا ہے وہ تو چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو بتایا جاتا ہے سب کچھ الہام کی صورت میں وہ نہیں صاحب، یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انبیاء نے تو اپنے کام انجام دیے، انہوں نے جیسے خدا تعالیٰ کی تعلیم کو ملی، بعض کو کتابی شکل میں ملی، بعض کو ویسے بھی انہوں نے تعلیم پیش کی جیسے ان کو ہوا انہوں نے پیش کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ اس میں مادیت اور دنیا پرستی آئی، اور ہر جو ہے اس کے جو میں مذہب کے ٹھیکیداری کہوں گا، انہوں نے اپنی وہ اپنا ذاتی مفاد کے لیے جب مذہب کو وہ پیش کیا ہے، کوئی بھی ہو مفاد، تو پھر انہوں نے اس کو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا شاہ صاحب آپ کی بات سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو جیسے یہ بات ہے کہ اس میں جو لوگ جو کہ دراصل اپنے اپنے دور میں مذہب کی تشریح کرتے ہیں، مذہب کو پیش کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے، وہ مذہب کی کون سی شکل پیش کرتے ہیں، یہ تو پھر اس پہ بات آ جاتی ہے نا کہ ان لوگوں نے جو مذہب کے پیش کرنے والے انہوں نے مذہب کی کون سی تصویر، کون سی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی، آیا کہ وہ مذہب کی وہ شکل تھی جو کہ انبیاء نے واقعتاً خدا تعالیٰ سے خبر پا کے لوگوں کو بتائی، یا یہ مذہب کی وہ شکل ہے جو ان لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق کہہ لیں، چلیں نیت کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق جو انہوں نے اس کو سمجھ کے اپنی تشریحات جو انہوں نے پیش کی، لیکن اب اگر اس شکل کو ہم دیکھیں جو آپ نے بات کی تو وہ بعض جگہوں پہ تو وہ شکل ایسی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی انسانی فطرت اس مذہب کی شکل کو قبول کرنے میں اس کو تو بہت تعامل ہوگا، وہ تو یعنی جو آج مذہب کی بگڑی ہوئی شکل پیش کی جا رہی ہے مذہبی علماء جو ہیں ان کی طرف سے، وہ تو انسانیت سے اور انسانی فطرت سے اور انسانیت سے
وہ تو واقعی متصادم ہے. وہ جیسے پہلے بات کی ہے کہ وہ پھر وہ خدا کی تعلیم نہیں ہے یا وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے ہی ان کی چیزیں ہیں بعض. نہیں, اصل میں ہم نے کسی بھی مذہب کو اگر پرکھنا ہے نا تو ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے, وہ ہے قانون قدرت, یہ فطرت, یہ کسوٹی ہمارے پاس. تو اگر کوئی بھی انسان آپ کو کوئی بھی مذہبی تعلیم دے رہا ہے اور وہ تعلیم قانون فطرت سے ٹکرا رہی ہے تو سمجھے وہاں پہ کوئی ابہام ہے, کوئی غلطی, کوئی کوتاہی سمجھنے میں ضرور ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی آپ یہ جنات کا تصور ہمارا دیکھ لیں, جو لوگ آئی کا کرتے وہ عجیب و غریب سے کہانی ہے, ایک منطق, ایک پتہ نہیں کیا کیا بنا دی ہے کہ جنات جو پتہ نہیں کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ڈرونی سے مخلوق ہے, جو انسانوں کو تنگ بھی کرتی ہے, تکلیف. یہ آپ نے اچھی مثال دی, یعنی جنات کا تصور جو ہمیں ہمارے سامنے علماء کی طرف سے آج کل پیش کیا جاتا ہے, اس کی بات پاکستان جگہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں کئی ملکوں میں ہوں گی کہ جی جنات نکالنے کے لیے عمل جادوگری اور جنات کام کروانے, وہ لوگوں کو جی محبوبہ کے قدموں میں آ گیا, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ساری یہ لغویات ہی ساری لغویات ہیں. لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو جو جن جو ہے یہ عربی زبان میں کسی پوشیدہ چیز کو غیر مرئی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی یا بہت کم نظر آنے والی چیز کو جن کا لفظ. تو یہ مختلف جگہوں پہ جو لفظ جن کا استعمال ہوا ہے عربی زبان کے اندر, وہ جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کے بارے میں بھی ہوا ہے, سانپوں کے بارے میں بھی ہوا ہے, اس کے علاوہ پردہ دار عورتوں کے بارے میں, حاکموں یا سردار, کیونکہ وہ بادشاہ بھی کم لوگوں کو نظر آتے ہیں, اس لیے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو کم نظر آتی ہے یا چھپی ہوئی ہے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے, وہ اس کو ہم جن کہہ سکتے ہیں. اخفاء کا اظہار کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بتانے کے لیے. تو ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا گوبر, خشک گوبر اور ہڈی سے جو ہے نا وہ استنجا نہ کرو, کیونکہ اس پرانا دور تھا, اس دور میں جو ہے لوگ پتھر یا یہ اس چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے آج لوگ ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. پانی زیادہ نہیں تھا, ہاں پانی نہیں تھا یا جو ہاں جی وہ, تو اس طرح وہ استعمال کرتے تھے. اب دیکھیں کہ اس وقت تو یہ بیکٹیریا اور وائرس کا تصور تک نہیں تھا. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو یعنی پتہ ہی نہیں تھا, چیز کا تو تصور نہیں تھا. تو آپ سے فرمایا کہ اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو جن چمٹ جائیں گے, اس سے آپ بیمار ہوں گے, آپ کو تکلیف پہنچے گی. اب اس کا تصور ہمارے علماء نے کیا لے لیا ہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے نا وہ پاگل سا ہو جاتا ہے یا جو جن پڑ جاتے ہیں. اصل میں قابل افسوس بات شاہ صاحب وہی جو ہم کر رہے تھے, دیکھیں وہی اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے قابل افسوس کہ انہوں نے یعنی وہ جو کسی بھی جو مذہب یا کسی بھی بات کے اندر کا جو عرفان ہے نا, اس کو انہوں نے اس میں جانے کی بجائے اس کو یعنی اس کو لفظی معنوں میں لے لیا, اس کی گہرائی میں جا کے اس کو دیکھا ہی نہیں. چاہے وہ آپ قرآن کریم کی تعلیم دیکھ لیں, اس کو بھی لفظی معنوں میں لیا گیا. یعنی اتنے یہ جو ابہام پیدا ہو رہے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن کی یا اسلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگز ہیں, جو آپ کی جو حدیث, وہ تو ظاہر غلط نہیں ہے نا. بالکل بالکل. تو اگر وہ آج ہمیں اس شکل میں نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے ذہن سے وہ عقل سے وہ ٹکرانے والی بات ہے, تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس میں حقیقت ہے کیا دراصل. بات کو یعنی اگر سادہ لفظوں میں لیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کی گہرائی میں نہیں اگر جائیں گے, اس کی معنویت میں جا کے نہیں دیکھا جائے گا, تو یہ تو پھر ہوں گے. اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, بلکہ قرآن کریم جو ہے وہ استعارات, تمثیلات سے بھرا ہوا ہے. بالکل. اگر آپ اس کو اس کے ظاہری معنوں میں بھی بات لیتے ہیں تو وہ آپ اس کی وہ صحیح تحقیق نہیں کر رہے, آپ اس کی صحیح وہ اس کی جڑ میں نہیں پہنچ رہے. یعنی قرآن کریم کے 20 محاورے ہیں اس طرح کے. جن کا جو لفظ ابھی انہوں نے کہا ہے, جن ہر معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. دیکھیے اس دور کے اندر آج اتنے, جب یہ اس وائرس اور بیکٹیریا کا تصور نہیں تھا, تو جن سے زیادہ پیارا لفظ جو ہے نا عربی زبان کا وائرس اور بیکٹیریا کے لیے نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں وہی ہے نا, وہی وائرس اور بیکٹیریا اس کے اوپر ہوتا ہے جو انسان کو چمٹتے ہیں, انسان بیمار ہو جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے, ایک فطری چیز ہے. اچھا, اس میں اچھے اور برے جن والی بھی تو بات ہے نا. دیکھیں اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ہاں جی ایسی ہے نا. دیکھیں بعض بیکٹیریا آج کی سائنس, آج کی جو سائنسی ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ کچھ بیکٹیریا ایسے جیسے دہی کا بیکٹیریا ہے, وہ آپ کی خوراک کے لیے سر وہ جب تک آپ کے اندر نہ جائیں آپ کی صحت جو ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں رہ سکتی. میڈیسن کے اندر بھی یوز ہو رہے ہیں بیکٹیریا اور وائرس, یعنی وہ بھی وہ ضرور. ہاں یعنی جو اچھے اور برے جن کا آپ ذرا جو آج کے علماء حضرات ہیں, آپ ان کی اچھے اور برے جن کی ذرا تشریح دیکھ لیں, وہ ان کی تو کچھ اور وہ تو یعنی بالکل ہی اور چیز ہے. جبکہ یہ دیکھیں عقل کے ساتھ کیسی, اب یہاں پہ کوئی تصادم نظر آتا ہے عقل کا؟
عقل کے ساتھ. سموم کی آپ بات کر رہے تھے, اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں ہے, بڑی پیاری بات ہے یہ. قرآن پاک میں ہے کہ میں نے جو ہے جن کو آگ سے پیدا کیا, گرم ہوا سے پیدا کیا. اس کے لیے لفظ استعمال کیا سموم. جی, سموم کا لفظ جو ہے نا وہ نارمل آگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیشل آگ ہے جو بغیر کسی جو ہے نا دھوئیں کے جو ہے نا وہ آگ کو پکڑتی ہے. تو اب یہ دیکھیں یعنی وہ جن اور وائرس یعنی جنات کو جو پیدا کرنے کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ سموم, یعنی اور وہ آج کی جو سائنس سے اس کو لفظ دیتی ہے وہ ہے تابکاری شعاعیں. اردو شاعری میں بڑا باد سموم بڑا استعمال ہوتا ہے. ہاں جی, بہت زیادہ جی, بالکل. تو وہی اگر دیکھا جائے کہ جب سائنس بھی آج بھی کہتی ہے کہ جو وائرس اور بیکٹیریا کی جو پہلی شکل تھی, جیسے پہلے خلیہ, ایک میں خلیہ ہوتا تھا, ایک بغیر خلیہ کے ہوتے تھے, اور ان کے درمیان میں ایک تھے جو لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان ایک وائرس تھا جسے آرک بیکٹیریا کہتے ہیں. بالکل. اس کی خوراک جو تھی وہ جو ہے وہ تابکاری شعاعیں جو سورج سے ڈائریکٹ حاصل. اور آج کل تو اس کا کنسیپٹ کتنا واضح ہے کہ ایٹمی جو توانائی اس پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے, اتنی تحقیق ہوئی ہے کہ وہ تو میرے خیال. یعنی آپ یہ دیکھیں, بات یہ ہے جیسے انہوں نے بھی سائنس کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی. اب دیکھیں نا آپ سائنس کے حوالے سے اگر اس کو دیکھتے ہیں کیسے آپ کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یعنی اگر انسان شعور سے کام لے تو وہ یہ سائنس کی جو تعلیم ہے اس کے اندر سے وہ سب کا سب, یعنی وہ تمام معنی اس کے اندر سے نکلتے چلے جاتے ہیں, اور کوئی آپ کو تصادم یا ابہام کی کیفیت نظر آتی. لیکن اب ذرا دوسرے آپ کا اس مذہب پہ, اسلام پہ خاص طور پہ ایمان آپ کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہت نظام پیاری بات بالکل بنایا ہے کہ انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ ہی وہ آپ مذہب میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اچھا, لیکن اب آپ اس کی شاہ صاحب ذرا دوسری بھی شکل دیکھ لیں. دوسری شکل تو ایسی ہیں آپ صاحب کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں وہ پروگرام دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ جو ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے, شاید 1-2 سال پہلے, میں نے خود جی وہ جو جنوں کے بارے میں وہ صاحب ایک تھے اور بڑا مشہور چینل ہے, مطلب یعنی یہ شاہ صاحب یہ مین سٹریم میڈیا کی بات ہے. یہ وہاں 3-4 اس میں مولوی بٹھائے ہوئے آگے, ان سے سوال کر رہے ہیں جی, ہاں جی جنوں کے, وہ کہہ رہے ہیں جی جن جو ہیں جناب ان کے وہ ان کی باقاعدہ ہیں, یعنی اس نے دیکھیں اس نے جنوں یہ شادیاں ہوتی ہیں, پاسپورٹ بنے ہوئے ان کے بھائی. شاہ صاحب یہ ایک مذہبی نوعیت کا پروگرام تھا جس میں اس نے علماء بٹھائے ہوئے تھے. بالکل ایسی ہی بات. اور یہ مذہب کے حوالے سے ظاہر ہے ایک اس نے سوال انہوں نے کیا جو میزبان تھے کہ جنوں کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا لوگوں کو آپ بتائیں ان کو کہ جن کا کیا تصور ہے اسلام میں. اب آگے سے وہ بتا رہے ہیں, وہ اب جو آپ بتا رہے ہیں آپ جاری رکھیں. کیا انہوں نے کہا جی جن تو واقعی ہوتے ہیں, جن کے مختلف علاقہ جات ہوتے ہیں. پھر انہوں نے ایک بڑا معصومانہ سوال پوچھا, یعنی یہ جنوں کی وہ بتا رہے ہیں تفصیل. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی اب جن جو سرحد پار بھی, انہوں نے کہا ہاں جی کیوں نہیں جا سکتا, دوسرے ملک میں جا سکتا ہے, لیکن ان کے لیے پاسپورٹ بنتا ہے. یعنی جنوں کا پاسپورٹ بھی بنتا ہے. ہاں جی, یہ بھی انہوں نے کہا. یعنی ایسی عجیب و غریب قسم کی دیو ملائی قسم کی انہوں نے وہ بنا دی. یہ بھی بلکہ مجھے جو یاد آتا ہے نا, میں نے بھی دیکھا تھا یہ پروگرام سے ہی, جو اس کا تھوڑا سا حصہ دیکھا تھا میں نے, اس میں وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جن جو ہے وہ بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزا کے بھی یعنی جاتے ہیں. ہاں جاتے ہیں. اور جن جو ہے وہ بغیر ویزا کے یورپ کا سفر بھی کرتا ہے اور پھر پکڑا بھی جاتا ہے. اس کو پولیس بھی پکڑ لیتی ہے ادھر, اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر ہاسپٹل میں بھی اس کو یعنی, اور اگر وہ جرم کرتا ہے تو جیل بھی ہے اس کی. دیکھیں انہوں نے اب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. یعنی شاہ صاحب دیکھیں, اب اگر یہ جو بات ہے, جو یہ والی جن کا جو یہ کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا ہے, بات یہ ہے کہ اب یہ والا کانسیپٹ کسی بھی ذی شعور آدمی کو, یا جو تھوڑی بہت سائنس کی تعلیم سے شغف رکھتا ہے یا وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کیسے اس کی عقل تسلیم کرے گی اس تصور کو. یعنی اس کے نزدیک تو یہ تعلیم جو ہے یہ مذہب کے نام پہ پیش کی جا رہی ہے نا. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذہب نے جو جن کا تصور پیش کیا وہ یہ ہے. یہاں پہ وہ مسلمان ہو گیا, مسلم جن کا بھی تصور پیش کرتے ہیں. ہاں, یہ بھی ایک تصور ہے. حقیقت یہ ہے, یعنی اس پہ تو آپ جتنی مرضی بحث کر لینا, آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے, اور آپ کو مطلب افسوس ہوگا کہ یہ کس قسم کے علماء ہیں اور کیا یہ تعلیم دے رہے ہیں. دیکھیں مطلب آپ اسلام کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ دوسرا بندہ جو تھوڑا بھی آپ نے کہا کہ ذی شعور ہے تو وہ تو, یعنی یہ جو تصادم والا سوال اٹھایا جاتا ہے نا, وہی جو بات ہے. اب دیکھیں یہ شکل شاہ صاحب اگر پیش ہوگی تو کیا آپ یا میں یا ہم لوگ بھی اس شکل کو کریں گے قبول کبھی؟ ہم تو, اور اگر ہمیں علم نہ ہو کہ اصل تعلیم مذہب کی ہے کیا یا جن کا اصل کانسیپٹ ہے کیا, تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ تو پھر تصادم والی بات ہے کہ مذہب جو ہمیں یعنی تعلیم دے رہا ہے وہ تو ہماری عقل سے متصادم ہے.
تو یہ میں نے یہی سوال یہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ جو کنسیپٹ انہوں نے مسلمان اور غیر مسلم کا جن لے کے لوگوں کو بتا دے کہ یا غیر مسلم جن پڑا ہوا ہے یا مسلمان جن، یہ تصور دیا. حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایک قافلہ یعنی جن آئے تھے جی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان سے جن سے مراد یہ جن تو نہیں تھے، وہ تو ایک ایسے لوگ تھے جو صحرا کے اندر رہنے والے تھے، چھپے ہوئے لوگ تھے. جی. تو ایک قبیلہ تھا جو آیا تھا، اس کے لیے جن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا تو ویسے جنوں تو کا تو مسلمان آپ اور نے غیر کافی ذکر مسلم کیا. جن اب کا دیکھیں اور بھی اب اکثر میں نے دیکھا کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے، ہاں جی. اس کے اوپر اچھا بہت سی یعنی یہ تو ایک یعنی اس کو بطور معجزے کے، معجزے یہ تو کے، معجزات کی اس میں کیٹیگری میں آ جاتا ایسی ہے. ایسی وہ اچھا وہ بھی یہ جو ہیں ماننے والے یعنی یہ بھی ایک اچھا یہ ایک اور کیٹیگری ہے معجزات کی جو ہے. اب جی جی اب اس میں ایک آپ کو لمبی اور فہرست نظر آئے. اب اس میں آپ نے معراج کا ذکر کر دیا سب سے پہلے. وہی میں آپ سب ذکر کر رہا تھا کہ میں مطلب وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی وہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ انسانی جو تصور، جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ سائنس میں جو بھی شغف رکھتا تھوڑا بہت، جس کو تھوڑا علم ہے، وہ دیکھیں کیسے کتنا لمبا سفر انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ٹائم بتاتے ہیں ساتھ. پھر انہوں نے ایسی کہانیاں بنائی ہوئی، وہ فلانے وہ اس پہ چڑھ کے گئے تھے، وہ گھوڑے تھے، ان کے پر تھے وہ. اور پھر مطلب جو سب سے پہلی بات جو ہے نا سب وہ نظر آتی ہے اس میں. آپ یہ دیکھیں، یہ باتیں یہ نہیں کہ کوئی عام آدمی کر رہا ہے یا ویسے کہیں بیٹھ کے، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مین سٹریم میڈیا میں جو اپنے یعنی کہ فرقے کے، اپنے مسلک کے جو سب سے بڑے عالم یا علماء ہیں نا اپنے اپنے فرقوں کے، جو سب سے بڑے علماء، یہ وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور آپ افضل یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو وہ بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں، خدا تعالیٰ کی یعنی نفی یہ کرتے سوچتے بھی نہیں ہیں اس بات کو کہ خدا تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلا جو اس میں، جیسے آپ نے کہا، جو سب سے پہلا اس میں حملہ ہوتا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. کہ یعنی جس خدا تعالیٰ کا وجود یہ ہے کہ ہم یعنی خدا تعالیٰ کی تو تعریف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو لطیف سے لطیف تر ہے. اب بات یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف سفر کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا وہاں پہ ہے جس طرف سفر کیا جا رہا ہے، اور جہاں سے کیا جا رہا ہے وہاں پہ نہیں ہے. یہ پہلی بنیادی بات ہے. اور وہ جو ایک حد بنا دی، وہ اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ معراج کی کیفیت کیا تھی، کیا وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی. یہی آپ دیکھیں قرآن پاک جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے ما کذب اللہ فؤاد ما رہا، ما کذب الفؤاد ما رہا. دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا، دل نے دیکھا ہے. اچھا آنکھوں نے نہیں دیکھا، آنکھوں نے نہیں دیکھا. یہ دل کی دیکھنے کی کیفیت وہ ہمیشہ جو روحانی ہوتی ہے. بات یہ ہے بات کہ جو عارفانہ کلام ہوتے ہیں نا، جو الہی کلام ہوتے ہیں، اس کے اندر گہرائی میں اتر کے معنی جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جب بھی اس کو سادہ اور لفظی اور سطحی معنوں میں رکھیں گے، ابہام پیدا ہو جائیں گے. بالکل، یعنی ان کی وہ اس کے بجائے اس کی کہ وہ تحقیق کی جاتی ہے اور اس کو جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا تھا اس کی پیروی کی جاتی، فالو کیا جاتا. عجیب اور کسی کہانیاں. اب دیکھیں، آپ نے جیسے ابھی معراج کی بات کی، واقعے کی، اب آپ اس میں دیکھیں، اس میں بھی اتنے زیادہ آپ نے جیسے کہا کہ اتنے اس کے اندر بھی یعنی اگر اس کو لفظی معنوں میں یا ان کے واقعات کی طرف دیکھیں تو ابہام در ابہام، وہ ہر جگہ پہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کہ آپ دیکھیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. کیا خدا یہ نہیں کر سکتا کہ ایک چیز کو اٹھا کے 1 سیکنڈ میں ادھر لے جائے؟ بالکل کر سکتا ہے، مگر جس سائنس یا جس حساب کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی خدا نے ہی بنایا ہے اس علم. اور خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو میں نے اپنے قوانین بنا دیے ہیں اور جو علوم ہیں ان کے خلاف تو خود خدا کی ذات نہیں جاتی. اٹل ہیں. ہاں جی، وہ تو اٹل بنائے ہیں نا. ورنہ اگر وہ درست نہ ہو تو شاہ صاحب یہ تو خدا تعالیٰ کی حکمت کے اوپر یعنی پھر بالکل مطلب جب آپ کہتے ہیں کہ ویسے آپ کہتے ہیں جی خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، خدا تعالیٰ تو موجود ہے ہر جگہ. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا نور ہے. پہلی جو بات آپ نے ابھی کہا کہ وہ پہلی بات تو یہ جٹلا رہے ہیں خدا تعالیٰ کا وجود، آپ ایک مادی وجود پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ خدا تعالیٰ یہاں یعنی اوپر تھا، یہاں نہیں تھا. بالکل. یعنی یہ تو ایک دیکھیں سادہ سی بات ہے شاہ صاحب کہ آپ یہاں ہیں، میں یہاں ہوں. میں اگر اٹھ کے یہاں سے یہاں آتا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ نہیں ہیں، تو ہی میں آپ تک گیا ہوں. بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خدا کو ہاتھ سے کھو دینے والی از خود یہ بات ہے. اگر اس طرح کی بات اب دیکھیں نا، پھر جو سائنسدان ہے یا کوئی فلاسفر ہے یا کوئی اس طرح کی جو پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا بھی اگر وہ ویسے بھی، اور پھر جیسے ہم نے سائنس اور ریاضی کی بات کی، دیکھیں ذرا حساب لگا کے تو دیکھیں کائنات کے آخری سرے کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا. ایسے ہی بالکل کہ اس کا اینڈ کیا ہے، ابھی تک کچھ نہیں پتا. جس کو اب آپ یہ دیکھ لیں، چلو
اگر جو بھی ابھی تک معلوم جو ابھی تک ہے، وہ ہم نے ایک پروگرام میں معلوم اور نامعلوم کی بھی بات کی تھی، معلوم جہاں تک ہے کائنات انسان کو، جو نامعلوم ہے اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، معلوم کی حد تک بھی اگر جائے انسان ایک، تو ذرا حساب تو لگائیں، روشنی کی رفتار سے بھی اگر وہ جائے تو کتنے ملین سال اس کو لگیں گے اس وہاں تک پہنچنے میں، روشنی کی رفتار سے۔ اور مادی چیز جو ہے وہ اگر روشنی کی رفتار سے جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک خاص جگہ پہ، یا جیسے اب زمین کا ایک ہے خلا کے علاوہ، جب وہ اس سے کوئی چیز ٹکراتی ہے وہ جل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو معجزات ہیں کیا وہ مفوق الفطرت ہیں، سپر نیچرل ہیں؟ دیکھیں سپر نیچرل صرف ایک ذات ہے، وہ ہے خدا تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی سپر نیچرل نہیں ہے۔ انسان خود ایک نیچر کا حصہ ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کوئی بندہ یہ کہے کہ تم سپر نیچرل چیز کو مانو؟ وہ مان نہیں سکتا، اس کی فطرت کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو اب جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی معجزہ جو ہے وہ سپر نیچرل نہیں ہے، سب نیچر کے مطابق ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ سمجھتے ہیں تو وہ تو سپر نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی یہی ہم نے جو معراج کا واقعہ پیش کیا ہے، اب دیکھیں وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ بڑھیا ملی، اس نے 3 پیالے پیش کیے، اب بڑھیا سے اصل مراد تو ہے وہ دنیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل جو تھے نا ساتھ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑھیا جو تھی یہ ایک دنیا تھی۔ اچھا بعد میں تشریح جو انہوں نے کی ہے، یعنی حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ جو بڑھیا تھی یہ دنیا تھی اور یہ تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اب اس بات کو لیں لفظی معنوں میں، آپ وہ کیا معنی نکلتا ہے؟ ساری یعنی دنیا جو ہے وہ سمٹ کے ایک بڑھیا کی شکل میں آ کے ادھر تھی، جو پیچھے یعنی سارے رہ گئے تھے انسان، وہ اس کا مطلب ہے سمٹ کے اس بڑھیا کی شکل میں وہاں پہ آ گئے تھے۔ کوئی عقل اس بات کو مانتی؟ تمثیلاتی باتیں ہیں، یہ تمثیلی باتیں ہیں، بالکل لطیف باتیں ہیں، بالکل۔ جیسے وہ 3 پیالوں کی آگے بات آ گئی کہ ایک میں پانی ہے، پانی زندگی کی علامت ہے، ہم زندگی کی علامت، پانی کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا تھی وہ شراب، اب حقیقی شراب تو نہیں آپ اسے کہہ سکتے، تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ جیسے شراب کا جو تاثیر ہوتی ہے کہ آپ پیتے ہیں تو آپ کو طاقت یا انرجی ملتی ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کے ہی جسم، آپ کے ہی خون کو وہ بالکل گردش تیز کرتی ہے۔ یہی ایسی ہے کہ دنیا کی جو برائیاں ہیں یا کہہ لیں یعنی آپ ہی کے گوشت کو وہ گھلاتی ہے دراصل، ایکچولی ایک قسم کا دھوکہ ہی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے انرجی ملی، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی وہ کھا رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا دودھ ایسا ہے کہ جو مکمل غذا ہے، بالکل۔ کیا اس کی ایگزامپل بچہ ہمارے پاس ہے 2 سال تک وہ جو ہے دودھ پہ پڑتا ہے، اسے ہر چیز اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، بالکل اس کا سارا جسم بڑھتا ہے دودھ کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اس میں سے منتخب کیا اور پیا۔ اور دیکھیں اس میں یہ بھی ایک ہمیں نقطہ نظر آتا ہے کہ دودھ جیسے مکمل غذا ہے، تو یہ جو آپ کو شریعت عطا کی گئی ہے یہ ایک مکمل شریعت، بالکل یہی بات، یعنی جو گہرائی والی باتیں ہیں وہ تو پھر آپ جب تک اس میں جائیں گے نہیں اس کی گہرائی میں، تو اگر لفظوں میں لیں گے تو لفظوں میں تو پھر یہی کچھ ہی رہ جائے گا۔ مجھے تو شاہ صاحب وہ پچھلی آپ کی بات کے جن یاد آ رہے ہیں، یقین کریں، وہ ان میں سے اب بیچارے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی جن جو ہیں وہ تو ادھر جیلوں میں بھی ان کو پکڑا ہوا ہے کہیں، تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ان کو کہیں جا کے کہ جن جو ہیں وہ اگر کسی انسان کے لیے نہیں تو ان کے لیے کوئی وکیل کر دیں، تو یہ مولانا صاحب بھی وکیل ہوں گے پھر ان کے، جو اتنے مطلب وثوق سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اچھا یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھائی جان ان کی جیل بھی ہے وہاں پہ، بہت بڑی جیل ہے، شاید ٹھٹھا میں اس طرح کا، ٹھٹھا میں، اچھا ہاں یہ میں نے سنا تھا شاید، ہاں جی، بلکہ ٹھٹھا میں ان کی جیل ہے، اور ہمالیہ میں غالباً ان کا وہ ہے کیا کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر۔ ہاں یعنی یار ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ ان باتوں کو سوچے نا تو پھر آپ نے کیا، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی تفریح پروگرام دیکھنا تو آپ یہ اس طرح کی چیز دیکھ لیں، یعنی یہ صورتحال۔ مطلب اگر وہ آپ بہت پیچھے چل جائیں تو وہ کہانیاں سناتے تھے نا، جب وہ جو الف لیلوی کہانی، بالکل وہی انہوں نے الف لیلوی رنگ دے دیا، بالکل۔ آپ یہی بات، یہ معراج کا واقعہ ذرا سن لیں، یقین کریں سارا وہ الف لیلوی داستان سناتے کہ جب وہ اوپر گئے تو اس حد سے آگے خدا تعالیٰ دوسری طرف موجود تھا، اور یعنی خدا تعالیٰ جیسے کو میں وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ مادی چیز ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بیری جو ہے جو وہ کتنی وہ اچھا بیری جو ہے وہ پہلے سے، اچھا وہ شروع سے، یعنی وہ شروع سے وہاں موجود تھی اور رسول اللہ سے پہلے موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھی اور آگے ہی رہی، اور حضور اس کے نعوذ باللہ اس کے پیچھے ہی رہے۔ ہاں وہ یعنی نعوذ باللہ پھر بیری تو افضل ہوگی نا، افضل ہوگی بیری، اور حضور تو لوٹ کے واپس آ گئے، بیری تو وہیں پہ آپ آج بھی وہیں ہیں وہ، اگر ان کی منطق دیکھنے والی بات ہے ایک حد بندی
کا اشارہ تھا. یعنی یہ تو پھر اب اس کی گہرائی میں جائیں نا تو اگر لفظی معنی دیکھنے ہیں تو پھر تو واقعی ابہام ہے. یعنی جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے سامنے اگر مذہب کی یہ شکل پیش کی جائے گی تو پھر تو شاہ صاحب متصادم ہی ہے نا. سیم ایک چیز یہ بیان کرتے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں سال سے آسمان پہ زندہ رہنا جو ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, جب ہم یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ آسمان پہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو چکی ہو. یہ سائنس سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل ہی غیر فطری ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ سائنس بھی آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ظاہر آپ کو پتہ ہے سائنسی زبان میں جب کہتے ہیں کہ عورت کے پاس ایکس کروموسومز ہوتے ہیں, مرد کے پاس وائی کروموسوم ہوتے ہیں, اور ایکس بھی ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں. اور عورت کو جب مرد کی طرف سے ایکس کروموسوم ملتا ہے تو ایکس ایکس مل کے لڑکی کی پیدائش جو ہے وہ ہوتی ہے, اگر وائی ملے تو پھر لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے. لیکن سائنس سے کہتی ہے کہ عورت کے اندر جینیٹک تبدیلیوں کی وجہ سے یا کوئی بیماری کہہ سکتے ہیں یا اس کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے عورت ہی دونوں کروموسومز پیدا کر سکتی ہے. لیکن یہ ملین میں سے ایک عورت ہے جو ایکس ایکس یعنی لڑکی پیدا کر رہی ہے. اگر بعض دفعہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے اندر دونوں جینیٹک موجود ہوتے ہیں اور ایکس اور وائی کروموسومز ایک عورت کے پاس اپنے پاس ہی موجود ہوتے ہیں, اس سے لڑکا پیدا ہونے کے یہ بلین میں سے ہوتا ہے. تو معجزہ بھی وہی ہے جو بہت کم ایسا ہو شاذ النظر ویسی چیز, یعنی اگر روزانہ ہی معجزہ اس طرح ہونا شروع ہو لیکن مافوق الفطرت نہیں, مافوق الفطرت نہیں ہے, یہ ہوا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تائید سائنس بھی کرتی ہے, اور ظاہر ہے کہ سائنس یا سائنس کے قوانین بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے, یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا تعالیٰ کا علم ہے. یعنی سائنس بنیادی طور پہ دریافت کا نام ہے, یہ تو دریافت کا نام ہے خدا تعالیٰ کے. یعنی جو سائنس جو قانون قدرت کے یہ قدرت کے جو قوانین ہیں یہ تو جیسے جیسے دریافت ہوتے, یعنی یہ موجود تو پہلے سے ہیں, یہ تو صرف ان کی دریافت ہو رہی ہے, دریافت کا نام اور اس کا نام سائنس ہے. دیکھیں اسی حوالے سے ایک مووی بھی ہے انفیتھفل, وہ بھی اسی حوالے سے ہے کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے. کوئی اگر غور تو بتایا کہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے اس لیے لوگ چھپا دیتے ہیں, اس لیے ظاہر نہیں ہوتی یہ چیز. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسا معجزہ نہیں ہے کہ جو سپر نیچرل ہو. بالکل ٹھیک. مطلب اس طرح کی تو بہت زیادہ معجزات ساری ایسی اگر ڈسکس کریں گے تو سامنے آپ چاند کا جو آپ دیکھ لیں وہ اس کے بارے میں دیکھ لیں آپ کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, شق القمر جو ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں, اس کے بارے میں بہت سی وہ عجیب و غریب کہانیاں وہ بنائی ہوئی ہیں, حالانکہ سائنس نے یہ مطلب ثابت کیا ہے. جی اب یہ تھوڑے سال پہلے یہ ایک تھیوری آئی تھی اس کے اوپر ڈائنوسارز کے اوپر کہ جب یہ ڈائنوسارز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے, ان کی حکومت تھی جی, وہ جناب اپنا دندناتے پھرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک دم وہ جو ہے وہ بادل ایک غبار کی جو ہے وہ چھایا ہے اس کے دنیا کے اوپر جہاں پہ وہ رہتے تھے سارے, اور انہوں نے ڈھانپ لیا اس کو, اور اس میں یہ ہوا کہ ان کو خوراک نہیں ملی اور قلت ہوئی, اور وہ جو ہے وہ نہیں ملا تو وہ سارے بغیر کھانے پینے کے مر گئے بیچارے وہ. اور اچھا یہ ہے اس کے بارے میں یہ تھیوری ہوئی کہ یہ جو آسمان سے جو کیا کہیں گے میٹیور کہیں گے اس کو, میٹیور جو گرتے ہیں وہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں, کوئی بہت بڑا گرا زمین کے اوپر, اور وہ جب گرا تو پھر اس کی وجہ سے جو ایک گرد و غبار کا ایک بادل جو ہے وہ اس نے ڈھانپا, وہ مطلب کئی سالوں تک وہ رہا ہوگا, ظاہر بات ہے اس کو اتنا وہ کوئی عظیم قسم کا وہ ٹکڑا گرا آسمان سے. اسی طرح مطلب بعید نہیں ہے, اور بلکہ انہوں نے سائنس نے اب ثابت کر دیا کہ اس طرح کا واقعہ چاند پہ بھی ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح جب وہ جو چاند ہے اس کو جو واقعہ ہوا اس کو غبار کا جو ایک بادل جو ہے اس نے ڈھانپا اس کو, تو زمین سے جو دیکھنے والے ان کو ایسے لگا جیسے 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے. یعنی اگر زمین کو بھی ایسی حالت میں چاند سے دیکھا جائے تو وہ بھی 2 ٹکڑے نظر آئے. معجزہ یہ ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا کہ, اور آپ نے اشارہ کیا, جب اشارہ کیا اسی وقت یہ ممکن ہوا کہ وہ جو میٹیورائٹ تھا وہ چاند کے اوپر گرا. اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ انہوں نے جب چاند پہ گیا انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے نا چاند کے شگاف کی ایک نشان ابھی تک موجود ہے, ابھی تک وہ لائن کہتے ہیں, وہ لائن موجود ہے, اور زمین میں تو کہتے ہیں وہ جو ریڈیم اور اس طرح کی دھاتیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ گری, اور جو ریئر قسم کی جو چیزیں ہیں قرآن پاک کہتا ہے نا کہ ہم نے جو ہے لوہا آسمان سے اتارا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی جو تھے جو ہے میٹیورائٹ جو زمین پہ گرے ہیں ان کے ساتھ یہ آیا ہے. آج پوری زمین یہ گرے ہیں تو تب یہ آیا ہے نا, ایسے ہی بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی اچھا اگر ہم ان کو یہ جو
ہے چاند کا جس کے بارے میں جو آیت آئی ہے، سات کا لفظ اس میں آیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، اور سات کا مطلب تو قیامت ہوتا ہے آپ سب. اقتربت الساعۃ وانشق، اصل میں بات ٹھیک ہے، یہ اگر ہے ہم یہ مولویوں کی یہ بات لے لیں، جی لفظی معنی لے لیں، تو ہاں پھر جی، کہاں گی تو قیامت؟ 1400 سال سے زیادہ گئے. ہو گئے ہیں، اور آیت تو کہتی ہے قیامت قریب آ گئی، قیامت، سات قریب آ ہاں، گئی، یعنی سات قریب آ گئی اور چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا. تو پھر وہ پہلے قیامت لے کے آئے نا. ابھی تک قیامت تو ویسے تقریباً لا ہی چکے ہیں وہ. ہاں، لیکن اس سے مانا لیکن اس کا ایک دیکھیں، قرآن کریم کے ایک لفظ میں ہزاروں حکمت معنی ہے، چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ صرف تحقیق کی ضرورت ہے. حکمت ہے، اصل میں وہی حکمت بات ہے. ہے. دیکھیں شاہ صاحب، اور سات کا ایک مطلب، قرآن کریم، جی 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 میں قرآن آپ کی کریم بات کاٹنے دیکھیں، لگا تھا. آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اصل میں اسی کی، کہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا، اس کو جب اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے اس میں اگر واقعی، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے تقویٰ ہونا چاہیے. جو قرآن بالکل. کریم خود شرط پہلے یہ بتاتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی ہدایت بھی بہرحال جو اس کے لیے جستجو کرتا ہے، اور سچے دل کے ساتھ. جستجو تو سچے دل کے ساتھ ہی ہوگی. تو اگر واقعی سچے دل کے ساتھ کوئی شخص جستجو کرتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم کی جو طرز کلام ہے، یہ اس کا طرز کیا ہے قرآن کریم کے کلام کا، اور اس کی یعنی دوسری جو آیات ہیں اور قرآن کریم کے جو دوسرے محاورے ہیں، جب تک ان کو آپ آپس میں ریلیٹ نہیں کر کے اس کو دیکھیں گے، تب تک اصل معنی تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا. نہیں پہنچ سکتا. بالکل اور ایسے ہی. ظاہر معنی جو ہیں وہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو وہی ابہام ہمیں نظر آئیں گے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی جو لوگ یا جو اسکول آف تھاٹس جو ہیں، وہاں جس طرح سے جو ظاہری معنی کے اوپر زور دیتے ہیں اور ظاہری اس کا گہرائی میں جائے بغیر اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ وہی شکل ہے جو ابہام سے بھی ہے بھری ہوئی، اور وہی شکل ہے جو عقل سے اور انسانی فطرت سے متصادم ہے. چنانچہ یہ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں پھر کہ یہ انسانی فطرت سے متصادم ہے، وہ دراصل قصور ان کا بھی نہیں بیچاروں کا، وہ شکل ہی وہ دیکھتے ہیں جو متصادم ہے، دکھائی تو جا رہی کریں ہے کیا؟ نا، ان کو دکھائی جا رہی ہے. بالکل. اور کچھ خود انہوں نے ان میں سے بعض ہیں جو جستجو کرتے ہیں واقعی، اور وہ پھر پہنچتے ہیں، اور جو نہیں کرتے جستجو، وہ پھر ظاہر ہے وہ شکل تو متصادم ہے، وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں دین سے. آپ یہ دیکھ وہ لیں. اسی کو دین سمجھتے ہیں اور پھر دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہاں تو وہ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نا، آپ اسے اگر ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے بغیر پڑھیں گے تو کبھی بھی نہیں صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے. یہی مسئلہ ہمارے علماء کا بھی یہی ہوا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا، وہ انہوں نے جو چیزیں لی ہیں انہیں ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے بغیر سے ہٹ کر آپ سے وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں انہوں نے کہ تم میں سے سب سے بہتر یہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سچ بولتا ہے. سب کے لیے یہ لکھا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے کیا سب ساری اسی طرح. کیوں؟ حالات کے مطابق، اس فرد کی کنڈیشن کے مطابق آپ یہ فرماتے تھے اسے فرد تمہارے لیے یہ ہے، ایسے ہی بالکل ایسے یہ کہ تم سچ بولو، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہوگا. ٹھیک ہے، چوری کرنا ہے چوری چھوڑ دے. ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر، یعنی اگر یہ چیز ہے کہ ہمیں ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتے ہیں کس کنڈیشن میں کیا بات ہوئی ہے. بالکل. تو قرآن پاک کی تعلیم جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ سائنس کے کہیں بھی سائنس کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اگر جستجو کوئی بھی انسان، یعنی وہ جو یہ کہتا ہے نا، اگر خدا تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ اگر تو واقعی جستجو کرتا ہے، دیکھیں اگر تو کوئی انسان فرار چاہتا ہے نا اس کے لیے تو واقعی بہت آسانی ہے. وہ یہ شکل دیکھے دین کی جو یہ دکھا رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے پیچھے ہو جائے. لیکن اگر سچے دل سے کسی نے جستجو واقعی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو خود تحقیق کرنی پڑے گی، خود آنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو وقت دینا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی، سب سے بڑھ کے اس کو دعا کرنی پڑے گی. بالکل بالکل. یہ تو پھر ہی اس کو جو ہے وہ جس نے بھی جستجو کرنی ہے، کوئی صحیح سچ تلاش کرنا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھے، کسی بھی مذہب، چاہے اسلام ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ دیکھے کہ کیا یہ قرون فطرت سے ٹکراتی نہیں کوئی چیز ہے. جہاں سے کسی مذہب کی تعلیم ٹکرا رہی ہے اس پہ غور کرے. یعنی ہم ہر وہ چیز دیکھیں. اب یہ آج کل کی بھی اگر صورتحال دیکھیں تو اسلام کی ہی اگر بات کریں تو دیکھیں کتنے سارے کام ہیں جو کہ انسانیت سے گرے ہوئے کام جو اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں. ہمارے روزمرہ ہم دیکھتے ہیں اپنے پاکستان کے معاشرے میں یا مسلمانوں کے معاشرے میں. جی. اور یہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ ہر وہ کام دیکھیں جو غیر انسانی ہے وہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اسلامی. ابھی یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں شاید وہ تو پروگرام کریں گے، آپ دیکھ لیں وہ کیسی بے رحمی سے
اس کو وہ جو ہاں جی، یہ تو ایک یعنی بالکل ہی درندگی والی بات ہے جو یہ، اور وہ بھی صرف اس لیے آپ صاحب کہ وہ مذہب کی غلط تشریح کی گئی ہے صرف جی، یعنی وہ چیزیں جو بیان کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ مذہب تو اسلام تو ہے ہی وہ سلامتی کا مذہب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مذہب کے نام پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پہ لوگوں کی بے عزتیاں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے یعنی جان تک لے لینا، یہ اب سب سے یعنی دین رہ گیا لوگوں کا. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب مذہب کی غلط تشریح کو کوئی لوگ اپناتے ہیں نا، وہ گناہ کر کے پچھتاتے نہیں. یہ بہت بڑا جو نقصان ہوتا ہے. اور دیکھیں اس کا الٹیمیٹلی وہی جو ہم کہہ رہے تھے نا، مذہب جو ہے اس کا افیکٹ سوسائٹی پہ کیسے ہوتا ہے، یہ وہ سارے افیکٹس ہیں جو پھر اس کے بعد یعنی خدا تعالیٰ کی عطا کردہ جو تعلیم ہے، اگر وہ انسان اس سے انحراف کر لے یا اس کو غلط طرف لے جائے تو دیکھیں معاشرے پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے پھر. بالکل. بہرحال یہ لمبی بحث پھر آ جاتی ہے اس میں اور اس کو انشاءاللہ آگے ہم لوگ کنٹینیو کریں. صرف اس پہ چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بات ہوئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، اور آپ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے رحمت للعالمین. تو رب آپ کا یا میرا اکیلے کا تو نہیں ہے، وہ ہر ایک کا ہے. تو رحمت للعالمین بھی کہ پورے عالموں کی، صرف انسانوں کے لیے نہیں، پورے اس جہاں کے لیے، پورے عالموں کے لیے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص رحمت للعالمین ہو اور اس کی آپ کہیں کہ یہ اس کی تعلیم ہے کہ کسی انسان کو دکھ یا تکلیف پہنچائے؟ بس یہ وہی، بس اسی کو سمجھ لینا چاہیے. بالکل. تو شاہ صاحب اب آگے پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ان موضوعات کو ہم کوشش کریں گے اس کو ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم شامل کرتے رہیں اپنی اگلی گفتگو میں. اس طرح کی چیزوں کا ہم لوگ تھوڑا تھوڑا جو ابھی ریسنٹلی جو ہو رہی ہیں چیزیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم ایڈ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ ناظرین آپ سے، اور ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں پروگرام کے متعلق اور ریسنٹلی جو واقعات چل رہے ہیں اس سے متعلق، تو آپ ضرور ہمیں اس کے متعلق لکھیں. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن، کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے.